اچھا، آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں حصہ 9 صرف کو ختم کیا تھا، آج 9 کو سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، قواعد ہم نے پڑھے۔ قواعد کے اردو قواعد کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک صرف ہوتا ہے، دوسرا نحو ہوتا ہے۔ صرف میں کیا ہوتا ہے؟ ہم لفظ کی بناوٹ، ساخت اور استعمال پہ بحث کرتے ہیں۔ تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں، انگریزی میں اس کو مارفالوجی کہتے ہیں۔ اب اردو میں دوسرا پارٹ ہمارے پاس ہوتا ہے نحو۔ نحو ہم سینٹیکس کو کہتے ہیں، اور سینٹیکس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کو ملاتے ہیں۔ تو جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ مل جاتے ہیں، یا تو ہمارے پاس مرکب بھی بن سکتا ہے، جملہ بھی کہلا سکتے ہیں اس کو، یا کلام کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس نحو کہتے ہیں۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ، تو مطلب پھر نحو میں ہمارے پاس مرکب 2 پارٹس ہو جاتے ہیں، ایک ناقص ہو جاتا ہے اور ایک تام ہو جاتا ہے۔ تام ہمارے پاس مکمل، جو ہمارے پاس ہمیں مکمل معنی دے، مطلب سمجھ آ جائے، وہ مرکب تام کہتے ہیں۔ اور مرکب ناقص، نقص سے نکلا ہے، نقص میں مطلب کمی ہوتی ہے، وہ جملہ یا کلام جس میں ہم مکمل طور پہ نہ سمجھ سکے، اسے ہم کلام کے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ مرکب کو ڈیفائن کرتے، پھر اس کے بعد ٹائپس پڑھیں گے۔ تو مرکب کیا ہے؟ مرکب یا کلام یا جملہ، یہ سارے ایک ہی ورڈ ہے۔ تو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ مل کر کلام، مرکب یا جملہ بناتے ہیں۔ باقی کیونکہ ہم نے لفظ وغیرہ پہلے صرف میں پڑھ لے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کون سے الفاظ، کیسے الفاظ، ہمیں سارا پتہ ہے۔ تو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ، لفظ کی جمع الفاظ ہوتے ہیں، تو مل کے کلام بناتے ہیں یا مرکب بناتے ہیں۔ جیسے اس میں معنی اور بامانی دونوں لفظ ہو سکتے ہیں، جیسے پانی اور وانی۔ یہ پانی بامانی ہے، موانی ہمارے پاس بے معنی ہے۔ یہ 2 مل کے 2 ہو گئے، ایک بامانی ہو گئے، ایک بے معنی ہو گئے، پھر بھی ہمارے پاس ہمیں میننگ دے رہا ہے، مطلب ان کا واضح ہوتا ہے، اور مکمل بھی ہو سکتا ہے اور نامکمل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس 3 خصوصیات ہوں گے۔ اچھا، مرکب کے ہمارے پاس اقسام کتنے ہیں؟ مرکب کے ہمارے پاس کلام، مرکب کے ہمارے پاس مرکب کلام بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو ٹھیک ہے۔ تو مرکب کے ہمارے پاس 2 ٹائپس ہے، ایک تام ہے، ایک ناقص ہے۔ تام ایسا جملہ جو سننے والوں کو پورا مطلب سمجھ آ جائے، اور مرکب تام وہ ایسا جملہ جو سننے والوں کو اپنا مطلب واضح نہ ہو، تو ہمارے پاس یہ مرکب تام کہلاتا ہے، مرکب ناقص کہلاتے ہیں۔ جیسے نیک آدمی ہمیں پتہ نہیں ہے کون سا نیک آدمی ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حسین و جمیل کا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن یہ پتہ نہیں کس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اب یہ کیونکہ یہ ناقص ہے، پورا مکمل معنی نہیں دے رہا۔ اب مکمل تام میں کیا ہے؟ علی نیک آدمی۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جو نیک آدمی تھا وہ کون تھا؟ علی تھا۔ اس نے 7 روپیے لیے۔ اس نے 7 روپیہ، اگر ہمیں پتہ ہوتا نا 7 روپیہ تو ہوتے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتے کس کے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ اس نے لے لیے۔ علی حسین و جمیل ہے، اور پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں، یہ تو علی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ناقص کون سا ہوتا ہے اور تام کون سا ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے ناقص کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تام پہ آئیں گے۔ تو ناقص کے ہمارے پاس بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہے۔ سب سے پہلا مرکب اضافی۔ مرکب اضافی ایسا مرکب جو 2 اسموں میں تعلق پیدا کرے، ایسا مرکب جو 2 اسموں میں پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، اسم ہم نے پڑھ لیا کہ اسم کو کیا چیز ہوتا ہے، یعنی جو موصوف اور موصوف الیہ سے مل کر بنے۔ اب 2 اسموں میں تعلق پیدا کرے گا، جیسے جاوید کا قلم۔ اب جاوید اسم ہے اور قلم بھی اسم ہے، اور تعلق پیدا کر رہا ہے کس کے ذریعے؟ اسم کی ذریعے۔ اور جس کی مطلب ہے جاوید ہمارے پاس
موصوف علیہ ہے کیونکہ اس موصوف ہے، اور قلم جس کے ذریعے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے یہ موصوف ہو جاتا ہے۔ رحیم کی ٹوپی، یہ رحیم اور ٹوپی، رحیم ہمارے پاس موصوف علیہ ہے اور موصوف جو ہے میرا پاس ٹوپی ہے۔ خدا کا بندہ، خدا ہمارے پاس موصوف علیہ ہے، بندہ ہمارے پاس کیا ہے؟ موصوف ہے۔ تو موصوف پہلے آئے گا اور بعد میں موصوف علیہ پہلے آئے گا اور بعد میں ہمارے پاس کیا آئے گا؟ موصوف علیہ پہلے آئے گا، بعد میں پھر موصوف آئے گا۔ تو ہمارے پاس یہ موصوف اضافی ہو گیا، تو ہمارے پاس موصوفی توصیفی کون سا ہے؟ موصوفی توصیف ایسا مرکب یا جملہ جو اسم کے ساتھ اس کی صفت بیان کرے یا ملاتا ہے، یعنی صفت اور موصوف مل کر اس میں مرکب توصیفی بناتا ہے۔ صفت اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، جیسے ٹھنڈا پانی، یہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، صفت بیان کر۔ پانی کیا ہے؟ ٹھنڈا، یہ صفت ہو گئی۔ جس کی صفت بیان ہو گئی وہ کون سی ہے؟ موصوف ہے۔ تو صفت اور موصوف مل کے ہمارے پاس مرکب توصیفی بناتے ہیں۔ بدحال لڑکا، یہ بدحال ہم کیا بری تعریف ہو رہی، بدحال لڑکا، لڑکا ہمارے پاس اسم ہے اور بدحال اس کی وہ کر رہا ہے، صفت بیان کرے لیکن بری۔ سفید پھول، سفید ہمارے پاس کیا ہے؟ صفت ہے اور پھول ہمارے پاس کیا ہے؟ موصوف ہے، اور دونوں مل کے کیا بناتے ہیں؟ ہمارے پاس صفت توصیفی بناتے ہیں۔ اچھا، مرکب عطفی وہ مرکب جو دو اسموں کو ظاہر کرے مرکب عطفی کہلاتے ہیں۔ موصوف علیہ موصوف مل کے مرکب موصوف کہلاتے ہیں۔ جیسے دن اور رات، ادھر اور ہوتا ہے اور یہ دونوں جو ہے نا، دن اور رات، ہم نے ادھر پہلے حرف عطف پڑھ لیا۔ عطف کیا ہوتا ہے؟ دو حروف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ادھر جو ہے مرکب عطفی میں ملے تو ہوتے ہیں آپس میں، لیکن ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو۔ جیسے دن اور رات آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اور کے ذریعے ملے ہوئے ہیں۔ شام اور شجر واو کے ذریعے ملے ہوئے۔ چاند اور تارے مختلف ہیں لیکن پھر بھی ملے ہوئے ہیں۔ تو مرکب عطفی میں عطف کے ذریعے ہم صرف ملاتے ہیں، مرکب میں ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو، لیکن حرف عطف میں ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں تعلق ہوگا۔ مرکب عددی، ایسا مرکب جو تعداد کو ظاہر کرے، یعنی گنتی کا لفظ ضرور ہوگا اس میں، اور عدد اور معدود مل کے مرکب عددی بناتے ہیں۔ جیسے 3 سال، 3 ہمارے پاس عدد ہے، سال ہمارے پاس معدود ہے۔ 1 صدی، 4 خلفاء، 3 گھوڑے، یہ ہمارے پاس مرکب عددی ہو جاتے ہیں۔ عدد ہمیشہ ہمارے پاس ہوگا۔ مرکب اشارہ، مرکب اشارہ ایسا مرکب جو دور یا نزدیک کے اسماؤں کی جانب اشارہ کرے۔ اسماء اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ اسم ہوں گے اس کی طرف اشارہ کرے گا، یعنی اشارہ اور مشار علیہ مل کے مرکب اشاری بناتا ہے۔ جیسے ان کے 2 ٹائپس پھر آ جاتے ہیں، مرکب قریبی مرکب اشارہ اور بعید مرکب اشارہ۔ جیسے قریب ہوتا ہے یہ اسکول ہمارے پاس کیا ہے؟ مرکب اے اور اسکول، تو یہ ہمارے پاس ایک قلم، وہ اسکول، وہ قلم، یہ ہمارے پاس کیا؟ وہ ہمارے پاس دور کو ظاہر کر رہا ہے، یہ ہمارے پاس قریب کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہمارے پاس چھٹا آ جاتا ہے مرکب جاری، وہ مرکب جو بات کرنا مکمل ہونے کے ساتھ جاری رکھے، بات کو نامکمل ہونے کے ساتھ جاری، بات نامکمل ہو لیکن جاری رکھے گا۔ ایسے مرکب میں اس میں جار ہمیشہ ہوگا اور مجرور کا مجموعہ ہوگا۔ جیسے گھر سے گھر ہمارے پاس کیا ہے؟ مجرور ہے، اور سے ہمارے پاس اس میں جار ہے۔ لاہور سے، اسکول سے، اس میں جار اس کے ساتھ ہمیشہ آئے گا، تو ہمارے پاس اس میں جاری ہوگا، یہ جار سے نکلا ہوا ہے۔
ہمارے پاس نمبر 7 میں ہمارے پاس مرکب تابع موضوع، ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں دو لفظوں میں ایک بامعنی لفظ ہو اور دوسرا بامعنی لفظ بلا ضرورت استعمال. ایک بامعنی لفظ ہوتا ہے نا، دوسرا بامعنی لفظ ہوگا لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم استعمال کرتے بلا ضرورت دوسرا بامعنی لفظ استعمال کرے تو ہمارا تابع موضوع ہو جاتا ہے. جیسے دیکھ بھال، یہ ہمارے پاس اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، دو دیکھ بھال ہے. اب دیکھ ہمارے پاس، بال یہ میں ضرورت نہیں ہوتا. دانا پانی، اب دانا ہمارے پاس یہ بامعنی ہے لیکن پانی ہمارے بلا ضرورت لگا ہوا ہے، لیکن ہے دونوں بامعنی لفظ. چال و ڈال، دکھی سکھی، یہ ہمارے پاس سارے جو ہے نا، یہ پہلا ہمارے پاس بامعنی ہے، دوسرا بامعنی ہے، لیکن دوسرا ہمارے پاس بلا ضرورت استعمال ہے، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے لیکن پھر بھی استعمال ہوا ہے تو ہمارے پاس تابع موضوع ہو جاتے ہیں یہ مرکب. اچھا، تو یہ اس کا الٹا ہے، کون سا ہے؟ مرکب تابع محمل. محمل ہمیں پتہ ہے کہ ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں دو لفظوں میں ایک بامعنی لفظ ہوگا اور دوسرا بے معنی لفظ ہوگا، کیونکہ محمل ہے نا، بے معنی لفظ ہوگا اور بے معنی لفظ بلا ضرورت استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے جھوٹ موٹ، روٹی شوٹی. تو جھوٹ موٹ، یہ جھوٹ ہمارے پاس بامعنی ہے اور موٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ بے معنی ہے. روٹی ہمارے پاس بامعنی ہے اور روٹی ہمارے پاس کیا ہے؟ محمل ہے. اور بے معنی لفظ کو ہم تابع کہتے ہیں، جیسے موٹی اور اوٹی، موٹا اور اوٹی. اور بامعنی لفظ کو ہم مطبوع کہتے ہیں اور اس کو مجموعے کو ہم مرکب تابع کہتے ہیں. اچھا، ہمارے پاس نواں ہمارے پاس ہے مرکب امتراجی. امتراجی ہمارے پاس دو یا دو سے الفاظ مل کے ایک لفظ بنائے. دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر ایک لفظ اگر بنائیں گے تو ہمارے پاس یہ امتراجی ہوگا. جیسے اسلام آباد، اسلام ہمارے پاس الگ لفظ ہے اور آباد ہمارے پاس الگ لفظ ہے، دو مل کے ایک لفظ بناتے ہیں جس کی اپنی معنی ہوتی ہے. حیدر آباد ہمارے پاس حیدر الگ ہے، آباد الگ ہے اور دونوں مل کے تیسرا ورڈ بنایا ہے اور اس کی معنی ان دونوں سے مختلف ہے. غلام محمد، غلام اور محمد دونوں مل کے غلام محمد بنایا اور دونوں سے مختلف ہوتا ہے اس کی معنی. اچھا، مرکب آل و ذوالحال، وہ مرکب جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے اسے حال کہتے ہیں اور جس کی حالت ظاہر کی جائے اسے ذوالحال کہتے ہیں. جیسے آل اور ذوالحال مل کے مرکب حال پہ کہتے ہیں. جیسے اسلم انستا ہوا، اسلم ہمارے پاس ذوالحال ہے اور انستا ہوا اسلم کی حالت کو بیان کریں تو یہ ہمارے پاس حال ہو گیا اور اسلم ہمارے پاس ذوالحال ہے. علی بیٹھا ہوا رو رہا تھا، علی ہمارے پاس کیا ہے؟ ذوالحال ہے اور علی کے بارے میں بات ہو رہی تو ہمارے پاس یہ حال ہو گیا. کس حالت میں تھا؟ یہ ہمارے پاس حال بتا رہا ہے کہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا. ہمارے پاس کون سا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہو گیا 11. مرکب تمیز و میز، ایسے الفاظ جو شک دور کرے اسے تمیز اور جس کی نسبت دور کی جائے اسے میز کہلاتے ہیں. جیسے 3 کلو آم، اب 3 کلو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس میز ہے. اور آم آ گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تو آم ہے، ورنہ ہم 3 کلو تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آم نے ہمارے شک کو دور کیا تو ہمارے پاس تمیز ہو گیا. 10 من گڑ، 10 من ہمارے پاس کیا ہے؟ میز ہے اور گڑ ہمارے پاس کیا ہے؟ تمیز ہے. کیونکہ اگر آم کی جگہ اور آم 10 من تو بہت سارا چیز ہو سکتی ہے، لیکن جب تک ہمیں گڑ نہیں لگا تھا ہمارے پاس شک تھا، شک دور نہیں ہو رہا. جب گڑ لگ گیا تو ہمارا شک ختم ہو گیا اور گڑ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر تمیز کہتے ہیں. تو اچھا، ہمارے پاس 12ویں نمبر پہ عرف تحقید و مقطع.
وہ جب کسی جملے کے دو الفاظ اس طرح آئیں کہ ان میں سے ایک جملے ایک دوسرے کی تاکید ہو، یعنی اس کی لگاؤ میں زور پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ لگ جائے، تاکید اور مقدار کو مرکب تاکید کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو زور پیدا کرے تاکید کے لیے، جس کی تاکید کی جائے اسے مقدار کہتے ہیں۔ جیسے سب لڑکے آئے، سب ہمارے پاس کیا ہے؟ تاکید ہے۔ اور آئے ہمارے پاس کیا ہے؟ سب لڑکے ہمارے پاس کیا ہے؟ مؤکدہ ہے۔ تمام ہمارے پاس کیا ہے؟ تاکید ہے۔ اور درخت ہمارے پاس کیا ہے؟ مؤکدہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 12 ٹائپس ہو گئے، کچھ ہمارے پاس 1 2 یا 3 ٹائپس باقی ہے، وہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر جملے کو سٹارٹ کریں گے اور جملہ کو بھی انشاءاللہ آج ختم کریں گے۔